رات کا وقت ہے۔ وار کا چھوٹی سی 13 سالہ نرس زیر لب لوری گنگناتی ہوئی جھولا جھلا رہی ہے جس میں بچہ لیٹا ہوا ہے۔ چھوٹا سا سبز رنگ کا لیمپ مقدس شبیہ کے سامنے جل رہا ہے۔ کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک رسی بندھی ہے جس پر بچے کے کپڑے اور ایک بڑا پاجامہ لٹک رہا ہے۔ لیمپ سے چھت پر ایک بڑا سبز دھبا بن رہا ہے۔ بچے کے کپڑوں اور پاجامے سے چولہے، جھولے اور وارکا پر سایہ پڑ رہا ہے۔ جب لیمپ ٹمٹماتا ہے تو سبز دھبے اور سائے میں جان پڑ جاتی ہے اور وہ اسی طرح ہلنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا سے ہلتے ہیں۔ فضا بوجھل ہے۔ گوبھی کے سوپ اور جوتوں کی دکان والی بو پھیلی ہوئی ہے۔ بچہ رو رہا ہے۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے اس کا گلا روندا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چیخے جا رہا ہے جبکہ وارکا پر غنودگی چھائی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے آپس میں چپکے ہوئے ہیں۔ اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ گردن دکھ رہی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا چہرہ خشک اور اکڑا ہوا ہے۔ اس کا سر ایک پن کے سر جتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے۔ وارکا لوری کے بول بڑبڑاتی ہے۔ جھینگر چولہے میں کہیں ٹرٹرا رہا ہے۔ سامنے والے کمرے کے دروازے سے مالک اور اس کے شاگرد آفانسے کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جھولا چرچرا رہا ہے۔ یہ سب اور وارکا کا بڑبڑانا مل کر رات کی وہ موسیقی ترتیب دے رہے ہیں جو بستر میں دراز شخص کے لیے سننا پر لطف ہوتا ہے، لیکن یہ سب وارکا کے لیے کوفت کا باعث ہے کیونکہ اسے نیند آ رہی ہے جبکہ اسے ہرگز نہیں سونا۔ اگر خدا نہ خواستہ وارکا سو گئی تو اس کا مالک اور مالکن اسے ماریں گے۔ لیمپ ٹمٹماتا ہے۔ سبز دھبا اور سائے پھر ہلنے لگتے ہیں جس کا اثر وارکا کی ٹھہری ہوئی ادھ کھلی آنکھوں پر پڑتا ہے۔ غنودگی میں اس کا دماغ دھندلے عکس بناتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ آسمان پر گہرے بادل ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں اور کسی بچے کی طرح چیخ چلا رہے ہیں۔ تبھی آندھی چلنے لگتی ہے۔ بادل غائب ہو جاتے ہیں۔ وارکا کو ایک وسیع کیچڑ سے بھری شاہراہ دکھائی دیتی ہے۔ شاہراہ پر ویگنوں کی قطاریں پھیلی ہیں جبکہ لوگ اپنی پیٹھوں پر تھیلے لٹکائے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ سائے تیزی سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ شاہراہ کے دونوں اطراف سرد دھند میں اسے جنگل دکھائی دیتے ہیں۔ یکدم لوگ اپنے تھیلوں سمیت اور ان کے سائے زمین پر کیچڑ میں گر پڑتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ وارکا پوچھتی ہے۔ سونے کے لیے، سونے کے لیے، وہ اسے جواب دیتے ہیں اور وہ خوب گہری نیند سو جاتے ہیں جبکہ کوے اور نیل کنٹھ ٹیلی گراف کی تاروں پر بیٹھے بچوں کی طرح چلاتے ہیں اور انہیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وارکا پھر لوری کے بول بڑبڑاتی ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو ایک تاریک بدبودار جھونپڑی میں پاتی ہے۔ اس کا پیارا باپ یفیم اسٹیوانوف فرش پر دائیں بائیں تڑپ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی بلکہ درد سے کرراہتے ہوئے فرش پر لوٹتے ہوئے سن رہی ہے۔ میرا پیٹ پھٹ گیا ہے، وہ کہتا ہے۔ درد اتنا شدید ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں ادا کر پا رہا۔ بمشکل سانسیں لے رہا ہے۔ اس کے دانتوں کے کٹکٹانے سے ڈھول پیٹنے جیسی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی ماں پیلاگیا مالک کے گھر یہ بتانے گئی ہوئی ہے کہ یفیم مر رہا ہے۔ اسے گئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وارکا چولہے کے پاس لیٹی جاگ رہی ہے اور اسے باپ کے منہ سے نکلنے والی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تب اسے جھونپڑی کے قریب کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ قصبے کا نوجوان ڈاکٹر ہے جسے بڑے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے۔ تاریکی میں اسے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اسے کھانستے ہوئے اور دروازہ تیزی سے بجاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ کوئی موم بتی جلاؤ، وہ آواز دیتا ہے۔ یفیم درد کی وجہ سے ناقابل فہم جواب دیتا ہے۔ اس کی ماں پیلاگیا چولہے کے پاس دوڑتی جاتی ہے اور ماچس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی خاموشی میں 1 منٹ گزر جاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی جیب سے ماچس نکال کر جلاتا ہے۔ 1 منٹ جناب، 1 منٹ۔ پیلاگیا یہ کہتے ہوئے جھونپڑی سے باہر بھاگتی ہے اور جلد ہی موم بتی لیے واپس آتی ہے۔ یفیم ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ ڈاکٹر اور جھونپڑی کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ڈاکٹر اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا میں مر رہا ہوں؟ کیا میرا آخری وقت آ پہنچا ہے؟ زندوں میں میرا قیام ختم ہو چکا ہے؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ہم تمہارا علاج کریں گے۔ جیسے آپ کی خوشی جناب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت آئی کھڑی ہے۔ ڈاکٹر کوئی پون گھنٹہ یفیم کا معائنہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں اسپتال جانا ہوگا جہاں وہ تمہارا آپریشن کریں گے۔ جلدی کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اسپتال میں سب سو جائیں گے۔ خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں لکھ دوں گا۔ سن رہے ہو نا؟ مہربانی جناب، لیکن یہ کیسے جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس گھوڑا نہیں ہے، پیلاگیا کہتی ہے۔
फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे मालिक से कहूँगा, वो घोड़ा भेज देगा। डॉक्टर चला जाता है, मोमबत्ती बुझा दी जाती है और वही दांतों के कटकटाने की आवाज आना दोबारा शुरू हो जाती है। आधे घंटे बाद घोड़ा गाड़ी यफीम को अस्पताल ले जाने के लिए आ जाती है। वो तैयार होकर जाता है। अब सुबह हो चुकी है। पेलागिया घर पर नहीं है। वो अस्पताल यफीम की खैरियत दरियाफ्त करने गई हुई है। दूर कहीं बच्चा रो रहा है और वारका को अपनी ही आवाज में कोई लोरी गुनगुनाते सुनाई देता है। पेलागिया वापस आ जाती है। रात उन्होंने उसे आराम से सुला दिया था, लेकिन सुबह उसने अपनी जान खुदा के हवाले कर दी। खुदा उसे जन्नत के हवाले करे और उसे अब्दी सुकून नसीब हो। वो कहते हैं बहुत देर हो चुकी थी, उसे जल्दी आना चाहिए था। वारका सड़क पर निकलकर रोती है, लेकिन अचानक कोई उसके सर के पीछे इतनी जोर से मारता है कि उसकी पेशानी सुंदर के दरख्त से जा टकराती है। वो अपनी नजरें उठाती है और अपने मालिक जुफ्त सास को अपने सामने पाती है। तुम क्या चीज हो चंडाल छोकरी, बच्चा रो रहा है और तुम सोई पड़ी हो। फिर वो उसे कान के पीछे थप्पड़ लगाता है। वो अपना सर झटकती है, झूले को झुलाती है और लोरी गाने लगती है। सब्ज धब्बा और कपड़ों के साए ऊपर नीचे हिलते हैं, उसे हाँ का इशारा करते हैं और उसके जहन को फिर अपने असर में ले लेते हैं। वो दोबारा उसी शाहरा को कीचड़ से ढका देखती है। लोग अपने थैलों समेत और उनके साए गहरी नींद सोए पड़े हैं। उन्हें देखकर वारका का भी सोने के लिए दिल मचलता है। वो बखुशी सो जाती, मगर उसकी माँ उसके साथ चल रही है। वो तेज कदमों से शहर की जानिब रोजगार की तलाश में रवां दवां है। उसकी माँ लोगों को ईसा का वास्ता देकर भीख मांगती है, हमारे ऊपर रहम करो, ए रहम दिल लोगों, बच्चा मुझे दे दो। मानूस सी आवाज सुनाई देती है, बच्चा मुझे दे दो। वही आवाज गुस्से और सख्ती से दोहराती है, क्या तुम फिर सो गई कमबख्त मनहूस लड़की। वारका उछल कर खड़ी हो जाती है। इर्द गिर्द देख कर सूरत हाल का अंदाजा लगाती है। वहाँ ना कोई शाहराह है, ना उसकी माँ, ना और लोग। वहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी मालकिन है, जो बच्चे को फीड कराने आई है और कमरे के दरमियान में खड़ी है। जितनी देर वो मजबूत चौड़े शानों वाली औरत बच्चों को दूध पिलाती है, वारका उसके जाने की मुंतजिर खड़ी रहती है। खिड़कियों से बाहर रात की बोझल हवा नसीमे सहर में तब्दील हो चुकी है। छत पर सब्ज धब्बा और साये मध्यम हो रहे हैं। सुबह करीब है। बच्चा उठा लो। मालकिन बच्चे को दूध पिलाकर उठती है, अपने कपड़े दुरुस्त करती है। बच्चा रो रहा है। वारका बच्चे को झूले में डालकर उसे झुलाना शुरू कर देती है। सब्ज धब्बा और साए आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं। अब वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसकी आंखों को बोझल और उसके दिमाग को गुब्बार आलूद कर दे, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह गुनूदगी में है। वारका अपना सर झूले के किनारे टिकाती है। गुनूदगी से बाहर निकलने के लिए अपने पूरे जिस्म को झटकती है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें आपस में चिपकी हुई हैं और उसका सर बोझल है। वारका चूल्हे जलाओ। दरवाजे से उसे मालिक की आवाज सुनाई देती है। तो अब जागने और काम शुरू करने का वक्त हो गया है। वारका झूले को छोड़कर बाहर लकड़ी लेने जाती है। वो अब खुश है कि जब इंसान भाग दौड़ में मसरूफ हो तो उसे नींद नहीं आती जितनी बैठे रहने से आती है। वो लकड़ी लाकर चूल्हा जलाती है और महसूस करती है कि उसका अकड़ा हुआ चेहरा नर्म पड़ गया है। उसके जहन पर छाई धुंध छट रही है। उसकी सोचें वाज़ेह हो रही हैं। वारका समावार तैयार करो, उसकी मालकिन चिल्लाती है। वो बमुश्किल लकड़ी के टुकड़ों को आग लगाती है और अंगारे समावार में रखती है कि नया हुक्म सुनाई देता है, वारका साहब के जूते साफ करो। वो फर्श पर बैठकर जूते साफ करने लगती है और सोचती है कि अगर वो अपना सर एक बड़े जूते के अंदर डालकर थोड़ी सी ओंघ ले ले तो कितना मजा आए। अचानक जूता फूलकर बड़ा होकर पूरे कमरे को भर देता है। वारका से ब्रश गिर जाता है। वो फौरन सर को झटकती है, आंखें खोलती है और अपने गिरदोपेश पर नजर डालती है ताकि चीजें फैलकर बड़ी ना हो। वारका बाहर सीढ़ियां धो दो। जब ग्राहक गंदगी देखते हैं तो सख्त शर्मिंदगी होती है। वारका सीढ़ियां धोती है, कमरों में झाड़ू लगाकर गर्द पोंछती है, फिर चूल्हा जलाती है, भागकर दुकान पर जाती है। इतने बेतहाशा काम है कि उसे एक लम्हे की फुर्सत नहीं। लेकिन किचन में एक ही जगह मेज के पास खड़े होकर आलू छीलने से ज्यादा कोई काम मुश्किल नहीं। उसका सर मेज पर झुक जाता है। आलू उसकी आंखों के आगे नाचने लगते हैं। जब उसकी मालकिन बाजू चढ़ाए तेज तेज बोलती उसके पास से गुजरी, उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। उसके कानों में घंटियां बजने लगी। सबसे अजियतनाक वो इंतजार होता है जो उसे रात के खाने के बाद धोने और सीने के लिए करना पड़ता है। उस वक्त उसकी ख्वाहिश होती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फर्श पर लेट जाए और सो जाए। दिन गुजरता है, खिड़कियों में तारीकी छानी शुरू हो जाती है। वारका अपनी कनपटियों को सहला
لاتی ہے جو اسے لکڑی کی بنی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ بلا وجہ مسکراتی ہے۔ شام کا دھندلکا اس کی آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہے جنہیں کھولے رکھنا محال ہے۔ شام ہوتے ہی مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وارکا، سموار تیار کرو، مالکن چلائی۔ سموار بہت چھوٹا ہے۔ تمام مہمانوں کے لیے چائے بننے کے لیے اسے 5 مرتبہ گرم کرنا پڑتا ہے۔ چائے کے بعد وارکا 1 گھنٹہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر مہمانوں کو دیکھتی رہتی ہے اور مزید احکامات کی منتظر رہتی ہے۔ وارکا، بھاگ کر جاؤ اور 3 بوتل بیئر لے آؤ۔ وہ دوڑنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ نیند کو بھگا سکے۔ وارکا، تھوڑی ووڈکا لے آؤ۔ وارکا، پیچکس لے آؤ۔ آخر کار مہمان رخصت ہو جاتے ہیں۔ روشنیاں گل کر دی جاتی ہیں۔ مالک اور مالکن سونے چلے جاتے ہیں اور وہ آخری حکم سنتی ہے۔ وارکا، بچے کو جھولا جھلاؤ۔ جھینگر چولہے میں ٹٹرا رہا ہے۔ چھت پر سبز دھبا اور کپڑوں کے سائے وارکا کی ادھ کھلی آنکھوں اور دماغ کو بوجھل کر رہے ہیں۔ وارکا لوری کے بول بڑبڑاتی ہے۔ بچہ چلا رہا ہے۔ مسلسل چلانے سے تھک جاتا ہے۔ وارکا کا دوبارہ کیچڑ زدہ شاہراہ، تھیلے اٹھائے ہوئے لوگ، اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھتی ہے۔ اسے ہر بات سمجھ آ رہی ہے، ہر ایک کو پہچان رہی ہے، لیکن غنودگی میں سمجھ نہیں پاتی کہ کوئی قوت ہے جو اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہے۔ نیند گراں گزر رہی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اس قوت کو تلاش کرتی ہے تاکہ وہ نجات حاصل کر سکے، لیکن ناکام رہتی ہے۔ بالآخر تھکاوٹ سے نیم مردہ اپنی پوری قوت آنکھوں پر صرف کر کے اوپر جھلملاتے سبز ٹکڑے کو دیکھتی ہے اور چیخ و پکار کو سنتے ہوئے اپنے دشمن کو پا لیتی ہے جو اسے سونے نہیں دیتا۔ وہ دشمن یہ بچہ ہے۔ وہ ہنستی ہے۔ اسے یہ چھوٹی سی بات پہلے سمجھ نہ آنے پر حیرانی ہوتی ہے۔ سبز دھبا، سائے اور جھینگر بھی ہنستے ہیں اور حیران ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہمہ وارکا کو دبوچ لیتا ہے۔ وہ اپنے اسٹول سے اٹھتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ پھیلائے بغیر آنکھیں جھپکائے وہ کمرے میں ٹہلتی ہے۔ وہ خوش ہوتی ہے کہ وہ بچے سے، جس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں، نجات حاصل کرے گی۔ بچے کو قتل کرو اور سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ۔ قہقہ لگاتے ہوئے، آنکھیں جھپکتے ہوئے وارکا جھولے کے پاس جاتی ہے، بچے پر جھکتی ہے۔ بچے کا گلا گھونٹ دینے کے بعد وہ فوراً فرش پر لیٹ جاتی ہے، خوشی سے کھلکھلاتی ہے کہ اب وہ سو سکے گی، اور اگلے ہی لمحے وہ مردے کی طرح گہری نیند سو رہی تھی۔